درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ سیدنا و سیدنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شاعر کہتا ہے کہ کفار ہیں ہم کو بم سے اڑانے میں لگے ہیں، کفار ہیں ہم کو بم سے اڑانے میں لگے ہیں، ایک ہم ہیں جو سب کو چائے پلانے میں لگے ہیں. یہ بھیا پروگرام ہو جانے کے بعد پلاتے زیادہ بہتر ہوتا. سارے لوگ ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کے بولے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ. حبیب کبریا فخر جہاں کی بات کرتے ہیں، زمین پر ہے مگر ہم آسمان کی بات کرتے ہیں. حبیب کبریا فخر جہاں کی بات کرتے ہیں، زمین پر ہے مگر ہم آسمان کی بات کرتے ہیں. فرشتے آسمان پہ ذکر کرتے ہیں مدینے کا، کہاں کے رہنے والے ہیں کہاں کی بات کرتے ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں کہاں کی بات کرتے ہیں. اور ابھی بتا رہے تھے نا کہ قریب آؤ. مولانا رافع صاحب چلے گئے الہ آبادی. شاعر کہتا ہے قریب مصطفیٰ ہوتا ہے کوئی کوئی، قریب مصطفیٰ ہوتا ہے کوئی کوئی، ہمیں یہ خزانہ لوٹتا ہے کوئی کوئی. قریب مصطفیٰ ہوتا ہے کوئی کوئی، یہ خزانہ لوٹتا ہے کوئی کوئی. مدینہ جانے کو تو جاتے ہیں سبھی، ارے پر مدینہ دیکھتا ہے کوئی کوئی. مدینہ جانے والے بہت جاتے ہیں. سرکار کی ایک حدیث، اس کے بعد 2-4-10 منٹ گفتگو ہوگی، اس کے بعد آپ کی امام صاحب کی گفتگو ہوگی، اس کے بعد صلاۃ و سلام کا ماحول ہوگا. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم سیکھنا ہر مرد و عورت پر، عاقل و بالغ پر کیا ہے؟ فرض ہے. کیا ہے؟ فرض ہے. آج معاشرے میں دیکھا جائے تو لوگ اپنے سے کمتر کسی کو نہیں سمجھتے. ایک دوسرے سے اگر ملاقات کرتے ہیں تو کوئی اپنے سے نیچا سامنے والا ہے تو اس کو کہتے ہیں میں تم سے زیادہ ہوں. لیکن وقت آتا ہے، نکاح کا ٹائم ہوتا ہے نا، مولوی صاحب، حافظ صاحب، قاری صاحب، مفتی صاحب، مولانا صاحب، عالم صاحب، کوئی بھی جاتے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے. پتہ کیا ہوتا ہے کہ انہیں کلمہ ہی نہیں یاد ہے. کلمہ پڑھانے کے باوجود کلمہ نہیں آتا ہے. ہم اتنا علم سے پیچھے ہیں کہ کلمہ اس ٹائم بھی نہیں آتا. آپ ذرا اندازہ لگائیے، آج ہمارے گھروں میں ایک نئی 4 موبائل ہے. ہم اپنی موبائل میں پوری زندگی گزار رہے ہیں. دن میں موبائل پہ پورا ٹائم، پورا وقت گزرتا ہے. رات کی تاریکی ہوتی ہے، پورا ٹائم موبائل پہ گزرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہمارے گھروں میں قرآن نہیں دیا ہے؟ آج ہم اپنے گھروں میں قرآن ہدیہ کراتے ہیں، لاتے ہیں، باقاعدہ تاک پر سجا دیتے ہیں، اسے پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں اعلان کر رہا ہے اگر تم ایک حرف پڑھو گے تو میں تمہیں 10 نیکی دیتا ہوں. اگر کوئی 10 حرف پڑھتا ہے تو اسے 100 نیکیاں ملتی ہے. پتہ یہ چلا اگر ہم ایک سورہ پڑھتے ہیں تو بہت ساری نیکیوں کا انبار اکٹھا ہوتا ہے. اگر ایک پارہ پڑھتے ہیں تو بہت ساری نیکیاں اکٹھا ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. کل بروز محشر ہوگا، آپ کا اپنا بیٹا ہوگا جس کے لیے عمارت کھڑی کرتے ہو، جس کے لیے دولت اکٹھا کرتے ہو، جس کے لیے سرمایہ اکٹھا کرتے ہو، جس کے لیے بینک بیلنس کرتے ہو. کل بروز محشر ہوگا، وہ اپنا بیٹا ہوگا، ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہ ہوگا. اپنا بھائی ہوگا، ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہ ہوگا. اپنی بیٹی ہوگی، ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہ ہوگی. اپنی بیوی ہوگی، ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہ ہوگی. میدان محشر وہ ہوگا کہ کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. اگر اس وقت کوئی کام آئے گا تو آمینہ کا لال کام آئے گا، عبداللہ کا دلانا کام آئے گا، حضرت عبدالمطلب کا پوتا کام آئے گا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بریلی کی دھرتی سے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الاسلام آپ پکار اٹھے سبحان اللہ بنتا ہے بارہ نور اللہ، ارے حضرت کالے نور اللہ، ارے آیا ہے کالا نور اللہ، ارے بھائی بنا تو بارشاہ بھر دے پیالہ نور اللہ.
درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف بار بار پڑھنے سے تکلیف بھی ہوتی ہے نا. تکلیف نہ ہو، زحمت نہ ہو. اب اس پہ بھی سن لیں، اس کے بعد ہماری گفتگو تمام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی رسمن درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے درود شریف کے وہ درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے پڑھے ہوئے درود شریف کو مجھ تک فرشتے پہنچاتے ہیں. کون پہنچاتا ہے؟ بولیے گا آپ بھی. کون پہنچاتا ہے؟ فرشتے. اور جو عادتاً پڑھتا ہے اس کو اگر وہ درود شریف عادتاً پڑھ رہا ہے تو آقا ارشاد فرماتے ہیں جو عادتاً یعنی کہ روزانہ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو میں اس کو درود پڑھتا ہے، میں اسے دیکھتا بھی ہوں اور اسے کے درود شریف کو سماعت بھی کرتا ہوں، سنتا بھی ہوں. آقا ارشاد فرماتے ہیں ایک 6 سال کی بچی ہے، محبت سے بولیے سبحان اللہ. ایک 6 سال کی بچی ہے، ایک اپنے وقت کے بزرگ ہیں، اپنے وقت کے علامہ ہیں جن کا نام حضرت علامہ سلیمان جزولی رحمۃ الرضوان ہے. 6 سال کی بچی ہے، حضرت علامہ سلیمان جزولی رحمۃ الرضوان اپنے وقت کے بزرگ ہیں. اپنے گھر سے سفر کے لیے نکلتے ہیں، راستے میں اذان کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی. حضرت علامہ سلیمان جزولی رحمۃ الرضوان اب یہ بستی ہے، مسجد ہے، امام صاحب ہیں، مقتدی ہیں. اذان ہوئی، مؤذن صاحب اذان دے رہے تھے، اذان کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی. ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ اور حضرت علامہ سلیمان جزولی رحمۃ الرضوان آپ پہنچے مسجد کی جانب. مسجد کے قریب پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ وہاں پانی نہیں ہے. حضرت علامہ سلیمان جزولی رحمۃ الرضوان آپ مسجد سے باہر نکلتے ہیں. نکلنے کے بعد گاؤں کی سمت جاتے ہیں. ان قریب پانی کی تلاش میں تو ہے ہی ہے، دیکھتے کیا ہے؟ ایک کنواں ہے اور کنواں کا پانی تہ تک جا چکا ہے، یعنی کہ بہت نیچے ہے. حضرت علامہ سلیمان جزولی رحمۃ الرضوان آپ کبھی کنویں کی جانب جا رہے ہیں اور کبھی مسجد کی جانب جا رہے ہیں. حضرت علامہ سلیمان جزولی رحمۃ الرضوان آپ کبھی کنویں کی جانب جا رہے ہیں اور کبھی مسجد کی جانب جا رہے ہیں اور گویا یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وقت گزرتا جا رہا ہے، جماعت کھڑی ہونے والی ہے. حضرت علامہ سلیمان جزولی رحمۃ الرضوان آپ کبھی کنویں کی جانب ہیں اور کبھی مسجد کی جانب ہیں. 6 سالہ بچی دور سے دیکھ رہی تھی کہ حضرت علامہ سلیمان جزولی رحمۃ الرضوان آپ کبھی کنویں کی جانب جا رہے ہیں، کبھی مسجد کی جانب. ان قریب حضرت علامہ سلیمان جزولی رحمۃ الرضوان آپ جب کنویں کے قریب پہنچتے ہیں وہ بچی پہنچتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے آپ اپنے وقت کے بزرگ ہیں، آپ اپنے وقت کے علامہ ہیں، آپ کا نام حضرت علامہ سلیمان جزولی رحمۃ الرضوان ہے. اب 6 سال کا بچہ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ فلاں صاحب آپ کا فلاں نام ہے، آپ کی فلاں تعریف ہے، تو ایک چوکنے والی بات ہے کہ یہ 6 سال کا بچہ میرا نام بھی جانتا ہے، میں کیا ہوں وہ بھی جانتا ہے. حضرت علامہ سلیمان جزولی رحمۃ الرضوان کبھی اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں، کبھی اس کے عمر کا تقاضا کرتے ہیں کہ یہ 6 سال کی بچی، یہ چھوٹی سی بچی میرا نام بھی جانتی ہے، میں اپنے وقت کا بزرگ ہوں یہ بھی جانتی ہے، میں اپنے وقت کا علامہ ہوں یہ بھی جانتی ہے اور مجھ سے یہ بھی سوال کر رہی ہے اے حضرت علامہ سلیمان جزولی رحمۃ الرضوان اگر آپ اجازت دو تو میں پانی نکال دوں. وہ 6 سال کی بچی یہ کہہ رہی ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کنویں سے پانی نکال دوں. محبت سے بولے